اچھا مانگتا ہے، دال بھی مانگا ہے اچھی بناؤ، دال اچھی بننی چاہیے، اور کپڑا درزی سے آپ نے اچھا مانگا ہے، اگر اچھا سل جائے یہاں سے ٹھیک کرنا، وہاں سے ٹھیک کرنا، دھوبی کو دیا دھونے پہ اچھا پہلا نظر جانا، اچھا ہوا پریس کرنا دیا ہے اچھی پریس ریکارڈنگ کرنا، کروں تو پھر نہیں تھی یہ جملہ ہوتا ہے، وہ بھی آگے یہ جملہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے کو بھی رما بھمن تھی اللہ نے بھی اپنے بندوں سے اچھا سے اچھا عمل مانگا، اچھا عمل، اس عمل کو سنواریں، بنائیں، اپنے بس کی پوری بندہ کوشش کر ڈالے کہ اس عمل میں کسی طرح کی کوئی کجی کوئی کمی نہ رہے، اس کے ظاہری ڈھانچے میں بھی اور اس عمل کے باطن میں وہ مضبوط ہو، اچھا سے اچھا ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس میں کوئی کمی رہ گئی تو تو اپنے فضل سے پوری کر دے اس کو اپنے فضل سے پوری کر دے، ورنہ عموماً دینی امور میں ایک ماحول بن چکا ہے، عوام کیا پڑھے لکھے کیا کہ دین کے کسی بھی کام کو بنانے کی، سنوارنے کی، اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کم ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سنوارتے ہوئے، حالانکہ ہم اس کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدقہ دیا تو درہم کو خوشبو لگا، پھر اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ امی جان فقیر نہیں کو دینا تھا تو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ بندہ یا بندی کوئی صدقہ کرتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ایک دھیان ہے اس میں کہ بارگاہ خداوندی میں اس کو پیش کر رہے ہیں، اچھا بنا کے دیا، ایسے یہ شکر ہے عمل کا، اس عمل کو ہم اچھا سے اچھا کریں، جس محنت میں ہم جڑے ہوئے ہیں، دعوت کا یہ جو مبارک کام ہے، اس کا ایک بیرونی نقل و حرکت کا نظام ہے، چار مہینے سیر روزہ، ایک مقامی محنت کا نظام ہے جو آدمی زیادہ وقت اپنے مقام پر اپنے گھر پر گزارتا ہے، اس میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اعمال دعوت، اعمال ہدایت، اعمال تربیت، یہ اعمال تربیت ہے کہ اس سے کرنے والوں کی تربیت ہوتی ہے، اور تربیت کے ہم سب محتاج ہیں، موت تک محتاج ہیں، جیسے ہمارا جسم جسمانی تربیت کا محتاج ہے، اس کو موت تک کھانا، پانی اور اس کی غذا خوراک کی ضرورت ہے، ایسے دینی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم سب موت تک محتاج ہیں کہ ہم اپنے دین کو سنوارتے رہیں، بناتے رہیں اعمال کے ذریعے سے۔ اس لیے اس مبارک محنت میں اس کی مشق ہے، ان بنیادی عملوں کی مشق ہے، تاکہ مشق کرتا جائے اور اپنے ایمان کو بڑھاتا جائے، اپنی نماز کو بناتا جائے، اپنے علم میں ترقی کرتا جائے، اللہ کے جان میں اضافہ ہوتا جائے، عام سے عام مسلمان کی محبت دل کے اندر اتارتا جائے، اور ہر مسلمان کے اکرام اور اس کے حق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے ایثار کی حد تک، ایک تو حق ہے، ایک احسان ہے، اور اس سے اوپر ایثار ہے کہ ایثار تک کا جذبہ آپ کو بنا دے، اور ان کاموں کے ذریعے سے سوائے رضا الہی کے اور کوئی چیز مقصود نہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ جو 6 صفات بتائیں محنت کے لیے، یہ اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں
اور یہ مشق کی چیزیں ہیں کہ مشق کر کے اپنے اندر اس کو پیدا کرتے رہیں، اسی کا کام ہے۔ لیکن دعوت کا خاصہ ہے کہ متعدی، اس کا اثر دو طرف ہوتا ہے۔ جب آدمی ان اعمال کو کرتے ہوئے، ان مذاکروں کو کرتے ہوئے اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا رہے گا تو ان مذاکروں کے ذریعے سے دوسروں میں بھی اس کی رغبت پیدا ہوگی اور خود آدمی اپنی جگہ مضبوط بنتا جائے گا اور روزانہ کی ترقی ہوتی جائے گی، ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، علم میں، اللہ کے تعلق میں، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی میں، اخلاص میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے میں روزانہ ترقی۔ یہی ہمارا ہدف ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ آدمی جب کسی منزل پر چلتا ہے تو اس منزل کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہم صحیح جگہ سفر کر رہے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ دہلی جاتا ہے تو دہلی کی طرف کے اسٹیشن ہے، جیسے جیسے وہ اسٹیشن دیکھتا ہے دل مطمئن رہتا ہے کہ بھئی راستے کے یہی اسٹیشن آ رہے ہیں، اور آدمی کو سکون ہوتا ہے کہ گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن بیٹھے ہیں دہلی کی طرف جانے کے لیے، لیکن اسٹیشن بمبئی کی طرف کیا آ رہا ہے، اسٹیشن جو آ رہے ہیں بمبئی کی طرف کیا آ رہا ہے، تو آدمی کو اسٹیشن دیکھتے ہی کھانا کھا رہا ہے تو چھوڑ دے گا، کسی سے باتیں کر رہا ہے تو چھوڑ کے ایک دم کھڑا ہوگا، باہر نکلے گا، دروازے پر جائے گا، ادھر دیکھے گا کیا ہے، کون سا اسٹیشن ہے، بولا بھائی یہ تو بمبئی، کہاں جا رہے ہیں گاڑی، بمبئی جا رہی ہے، وہ تو دلی جا رہا ہے، ایک دم بے چین پریشان، بیگ اٹھائے گا، ادھر جائے گا ادھر آئے گا، کوشش کرے گا جلدی گاڑی رک جائے کہ میں اتر جاؤں گا، ورنہ جتنی چلتی جائے گی میں منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔ تو علامتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہم جس کام میں لگے ہیں اس کام میں ہمارا ہدف، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اور اس منزل کی علامتیں جو ہیں وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، تعلق مع اللہ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، آپ والے اعمال میں رغبت اور شغف ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ اس راستے کی منزلیں ہیں، یہ بیچ میں آنے والے اسٹیشن ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ اگر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو آدمی مطمئن رہے، شکر کرتا رہے، چلو منزل کی طرف گاڑی روانہ ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں، اللہ کا تعلق نہیں بڑھ رہا، نمازوں میں دھیان نہیں پیدا ہو رہا، اعمال کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی نہیں بڑھ رہی، حصول علم کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، ذکر الہی میں دھیان پیدا نہیں ہو رہا، اور اعمال میں اخلاص پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا جذبہ، راہ خدا میں تھکنے کا جذبہ کہ یہ میرا جسم راہ خدا میں تھکے، رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پوری فرمایا کہ یہی چیز رضائے الہی کے لیے مانے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کو، اپنے جان کو بے حیثیت نہیں کیا، یہ مانے ہیں اس واسطے، اور وہ جذبہ نہیں بڑھا، عیش پرستی کا جذبہ بڑھا کہ گھر رہ کر آرام سے زندگی گزار، گھر میں تلاوت ذکر کرتے رہیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے، گھر کی سکون کی زندگی پر آپ نے راضی ہو رہا، راہ خدا میں تھکنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، اور انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی پیدا نہیں ہو رہا، انسانیت کی ہدایت کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، جو مقاصد ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو وجود دیا ہے اس کے 2 بنیادی مقصد ہیں، ایک اللہ کی عبادت، اپنی ذات سے بندہ اللہ کی عبادت کریے، پہلا مقصد ہے زندگی کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔
اور مختلف قسم کی اللہ نے عبادتیں دی ہیں، یہاں تک کہ آدمی کا سونا بھی عبادت ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کھانا بھی عبادت ہے اگر آپ کے طریقے پر، شادی بیاہ بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ کے طریقے پر، اور اسی کا پابند کیا کہ اللہ کے حکم کو حضور علیہ السلام کے مبارک اور پاکیزہ طریقے پر ہر آدمی پورا کرا۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ کمائی آپ کے طریقے پر، کھیتی باڑی آپ کے طریقے پر، ان چیزوں سے روکا نہیں جو ضروریات زندگی ہے، گزارے کے لیے چیزیں، لیکن مقاصد میں سے وہ نہیں۔ مقصد عبادت ہے، مقصد کھیتی باڑی نہیں، مقصد دکانداری نہیں، مقصد جاگیرداری نہیں، مقصد عبادت ہے۔ وجود اس کے لیے، اس عبادت کو تقویت پہنچانے کے لیے زمینداری، جاگیرداری، کھیتی باڑی، کاروبار، مقصد کو اس سے تقویت ملے کہ آدمی اپنے روزی روٹی اور اپنے اہل و عیال کے نفع کے بارے میں اب مطمئن ہے تو اطمینان سے عبادت کرے گا، اس وجہ سے اس میں لگا ہے۔ کاروبار اس وجہ سے ہے کہ اس کاروبار کی مشغولی میں آدمی نماز چھوڑ دے، کاروبار کی مشغولی میں تکبیر اولیٰ فوت کرتا ہے، کاروبار کی مشغولی میں آدمی نماز کو قضا کرتا ہے، کاروبار کی، بلکہ کاروبار کی مصروفیت سے دھیان بھی آدمی کا اگر نماز سے ہٹ رہا ہے تو یہ مانے۔ نماز اور عبادت یکسوئی والے اللہ نے بندوں سے مانگی، یکسو ہو کر عبادت کرے۔ بڑا فریضہ ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اور نماز میں بڑی طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی، فواحش اور منکرات سے روکنے کی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑا پاور ہے۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو زندگی کے دیگر کام بھی صحیح نہیں ہوتے۔ آدمی کا آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دماغ کا سوچنا، جسم کی حرکت، نماز اس کی عملی مشق ہے کہ آدمی دیکھنا سیکھیں، سننا سیکھیں، سوچنا سیکھیں، کہ دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے، آنکھیں ہر جگہ نہ دیکھیں، اور سی جائز چیزیں کے بارے میں دیکھنا نہ ہو جائے، وہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ حلال دنیا ہے لیکن بہت زیادہ آدمی دیکھتا ہے اس کو تو وہ اندر دل میں جگہ کر جاتی ہے اور اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ اور اس وقت بڑا طبقہ وہی ہے، بڑا طبقہ وہی ہے جن کے پاس ہے نہیں دنیا، دوسروں کی دنیا دیکھ کر آدمی اللہ سے غافل، اپنی تو ہے نہیں، اپنے پاس تو ہے نہیں، لیکن دوسروں کی دیکھ کر آدمی کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی ہے دنیا کی کہ وہ نہ نماز میں جی لگنے دے رہی ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں جی لگنے دے رہی ہے، نہ کسی عمل میں مزہ آنے دے رہی، بس اسی کی رغبت اور محبت دل کے اندر اتری ہوئی ہے اور نماز نہیں بن پا رہے۔ جو گناہوں سے بچانے والی بڑی زبردست طاقت، اللہ کا قرب پیدا کرنے والی بڑی طاقت نماز ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بڑا ذریعہ، وسیلہ اور سبب نماز ہے۔ حکایت صحابہ میں اور فضائل نماز میں بہت سارے قصے ہیں، شیخ نے صحابہ کے، تابعین کے، بزرگوں کے لکھے کہ نماز کے ذریعے سے انہوں نے کیسے مسائل کو حل کیا اور انہوں نے نماز کو کیسا بنایا۔ اس محنت سے یہی چاہتا ہے کہ ہم سب، میں اور آپ، محنت کر کے اپنے ایمان کو، اپنی نماز کو تقویت پہنچاوے۔ روزانہ اس کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے، جیسے جسم کو روزانہ صبح شام کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی، ورنہ پہلوان آدمی ہٹا کٹا تندرست پہلوان ہے، 10 آدمیوں کو پچھاڑ دے گا۔ اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائے گا تھوڑی کمزوری محسوس کرے گا، اور دوسرے وقت نہیں کھائے گا تو رمضان میں دیکھتے ہیں شام کو عصر کے بعد بڑے پہلوانوں کو، اور یہ خصوصاً ابھی جو رمضان چل رہا ہے گرمیوں کی، کہ عصر کے بعد آدمی نیدار ہو جاتا ہے، باہر رہ نہیں سکتا، باہر خالی پنکھا بھی کافی نہیں ہوتا،
ایسا آدمی ہو جاتا. ابھی تو دو ہی وقت، ایک ہی وقت بیچ میں گزرا ہے. سحری تو کی تھی، صرف دوپہر میں چھوٹا اور اگلا وقت آ رہا کہ ایک وقت بیچ میں چھوٹا. ایسے ایک دن کے اعمال چھوٹنے سے آدمی کے اندر کتنا ذوق آتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوٹنے سے کتنا ذوق آتا ہے. زبردست گراوٹ آتی ہے ایمان میں اور آدمی کے دینی معیار میں، اللہ کے تعلق میں. اس لیے یہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال اصلاً ہمارے اپنے لیے کہ ہم جی لگا کر، جان کھپا کر ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں اور اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو ہم تقویت پہنچائیں، اس کو قوت دیں. کیونکہ کامیابی کا راستہ یہی ہے. اور دیگر زندگی کے جتنے شعبے ہیں، عقائد و عبادات کے علاوہ معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، ان سارے چیزوں کو سنوارنے کا نام یہ دعوت کا کام ہے کہ دن بدن ہم اپنے اخلاق کو سنوارتے جا رہے ہیں. یہ تو بتکلف ایک کوشش کے راستے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اپنے آپ نہیں آ جاتی. اللہ کسی کو دے دے اس کا فضل ہے. باقی ان چیزوں کے حصول کے لیے محنت ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو سنوارے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ. آدمی دن بدن ہمارا سلوک اچھا بنتا جا رہا ہے. زبان کے بولوں میں تبدیلی ہو، رویے میں تبدیلی ہو. حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ، آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے عبادت میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اسوہ حسنہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ. ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم آپ کا اتباع کریں، آپ کے قدم پہ قدم چلیں. ہمارے لیے اسوہ تو وہی ہے. ہمارے ماں باپ اسوہ نہیں، محترم ہے. ماں باپ محترم ہے، اسوہ نہیں. دادا اسوہ نہیں، پردادا اسوہ نہیں، قوم سماج اسوہ نہیں. حقوق ہے سب کے. اس محنت سے کیا جائے کہ ساری قومیت اندر سے ختم ہو جائے. صوبائیت، لسانیت، ساری چیزیں ختم ہو کر امت بنے. امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا اس سطح پر دوبارہ امت واپس آ گئی. امت بن کر آئی، قوموں میں بٹ کر نہیں، قوموں میں بٹ کر نہیں، امت بن کر دوبارہ واپس آ گئے دین کی اس سطح پر جس پر حضور علیہ السلام نے چھوڑا کہ وہاں کوئی بے نمازی نہیں تھا. مردوں میں، عورتوں میں سب نمازی تھے. جہالت کا خاتمہ ہو چکا تھا. بچے علم جانتے تھے، بچے علم جانتے تھے. عورتیں اپنی ضرورت کے مسائل معلوم کر کے اپنا دین سیکھ کر زندگی گزارتی تھی. زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق علم لوگوں کے پاس ہے. بازار میں کاروبار اسلام کے طریقے پر تھا. مدینہ کے ماحول میں، مدینہ منورہ کے مبارک ماحول میں بازار جو تھے وہ اسلامی طرز پر تھے، اسلامی طریقے پر تھے. ان کے معاشرے میں اسلام تھا. چھوٹوں میں، بڑوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، مہاجرین میں، انصار میں اسلام نظر آتا ہے. جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک طریقہ حیات ہے. اسلام صرف چند رسومات کا نام نہیں، ایک طریقہ حیات ہے جس میں عقائد سے لے کر اخلاقیات تک ساری چیزوں کی مکمل رہبری.
پوری رہبری کی، اور مدینہ کے ماحول میں ساری چیزیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے محنت کر کے، کوشش کر کے ہر آنے والے کو پورا اسلام سیکھنے کی تعلیم دی، اور آپ نے عملی طور پر اسلام کے ہر جز کو کھولا اور بتایا۔ نماز کے موقع پر نماز بتائی اور کہاں ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ حج کا موقع ہے تو کہا میرے ساتھ چلو اور مناسک مجھ سے سیکھ لو، مناسک سکھاتے۔ زکوٰۃ کا موقع ہے تو زکوٰۃ بتائی کہ اس طرح سے زکوٰۃ اتنی ان کو دو۔ سفر کے موقع پر آپ نے سفر کرنا سکھایا، نکاح کرنے والوں کو نکاح کرنا سکھایا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو داخل کیا اور اس کو عام کیا۔ اس کو عام کیا، اس کے لیے جتنی مشقت برداشت کرنی پڑی اتنی مشقت آپ نے برداشت کی، بڑی مشقتیں جھیلنی پڑی اس کی، جتنا مال لگانا پڑا اتنا مال لگایا، جتنی جان کھپانی پڑی اتنا جان کھپائی۔ مکہ کے احوال ہمارے سامنے 13 سال مسلسل 13 سال، اور پھر مدینہ منورہ جا کر کے چین سے لے گئے تھے۔ 10 سال میں تقریباً 27 غزوے ہوئے، 27 غزوے، جس میں آپ علیہ السلام بنفس نفیس کو شریک ہیں۔ اس کو چلانے کے خاطر آپ نے بڑی قربانی کی، حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت و جرأت کے ساتھ، شجاعت اور دلیری کے ساتھ، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کا امر ہے، اور اس کو یہ ایک امانت ہے جس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اپنی ذات سے اس پر عمل کرتے ہوئے امت میں اس کو چلانے کے لیے آپ نے زبردست قربانیاں دی، ایسے ہی نہیں چلانا۔ آپ نے بنفس نفیس قربانی، آپ کی قربانیوں کی فہرست ہے پوری۔ سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت کے ان واقعات کو جمع کیا کہ جس میں آپ نے دین کے خاطر جو مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی، اس لیے کہ دنیا وہ محنت کی جگہ ہے، یہاں محنت ہی کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ جس کو جو محنت سمجھ میں آتی ہے وہ کرتا ہے۔ رکشہ والا رکشہ میں زندگی گزار دیتا ہے، روزانہ صبح وہ لے کر نکلا، شام کو واپس آتا ہے۔ ٹھیلے والا ٹھیلے پر محنت کر کے پوری کر دیتا ہے، کسان کھیتی باڑی پر محنت کر کے پوری کر دیتا ہے، دکاندار دکانداری پر کرتے کرتے زندگی پوری، وہ بھی ایک محنت کرتا ہے۔ لیکن ایک دیندار آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور حضور علیہ السلام کا متبع، آپ کا امتی سمجھتا ہے، اس کے لیے محنت کی وہ راہ ہے جس راہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان و مال لگائی، جس راستے پر آپ نے خود اپنے آپ کو سکھایا ہے اور صحابہ کو یہ راہ بتائی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو یہ راستہ بتایا، جس پر انہوں نے اپنی جان، اپنے اموال، اپنے جذبات اور اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، ساری چیزوں کو قربان کیا۔ موقع ہے تو وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے گئے مدینہ، جب دین کی خاطر اس کا موقع تھا۔ جب تک موقع تھا تو مکے میں گالیاں کھاتے رہے، برا بھلا سنتے رہے، ایذائیں برداشت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہاتھ روکے رکھو، صبر کرتے رہو۔ حضور علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی، آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا صحابہ کی تکلیفوں کو۔ آل یاسر کے گھر کے آگے سے گزرتے تھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، تاکید کرتے کہ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کر لو، ہمارا تمہارا جو وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، کہ ہماری منزل وہ ہے، منزل جنت ہے، منزل متعین، اور کوئی چیز بیچ میں اگر روک نہ لے کہ ہماری منزل، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، صبر کرتے رہو۔
صبر کرتے رہے. اور جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب دین کے خاطر ہجرت کر لو تو مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے چلے گئے. جہاں جا رہے ہجرت کر کے وہاں پر اپنا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، نہ کوئی رشتہ داری ہے وہاں، کچھ بھی نہیں، خالی حکم ہے اللہ کا کہ وہاں جانا. اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح مکہ کے بعد مکے میں آئے ہیں تو اپنے گلی سے گزرے تو چہرے پر پردہ کر دیا، کپڑا ڈال دیا. کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس گلی میں میرا گھر ہے جو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا. اب میں نہیں چاہتا کہ میں ان آنکھوں سے اس گھر کو دیکھوں کیونکہ میں اللہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں. ایسا چھوڑ دیا اللہ کے. دینی حمیت اندر ہے کہ دین کے خاطر کچھ لگانے مٹانے کا جذبہ ہے. وہی جذبہ دین پر چلنے کے لیے ہم کو آمادہ کرے گا اور وہی جذبہ دین کی محنت کے لیے آمادہ کرے گا. جب تک یہ جذبہ اندر پیدا نہیں ہوتا، یہ داعیہ اندر پیدا نہیں ہوتا، وہاں تک رسم رہے گی. آدمی کرے گا، چھوڑے گا، ماحول میں آئے گا تو کر لے گا اور ماحول سے دور چلا گیا تو چھوڑ دے گا. لیکن اندر حمیت ہے، اندر دینی غیرت ہے، دینی جذبہ ہے اندر. اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کا داعیہ اور جذبہ جو آپ کے دل میں اور آپ کے ایک ایک صحابی کے دل میں تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور دین دنیا میں زندہ ہو جائے. وہ اندر کا پھر آدمی جنگل میں ہوگا تو وہاں کوشش کرے گا، وہاں چین سے نہیں بیٹھے گا. جنگل سے باہر جہاں راستہ ہوگا راستے پہ جا کے بیٹھ جائے گا. یہاں سے لوگ گزریں گے تو میں ان لوگوں کو دعوت دوں گا. نماز کا وقت آئے گا تو ان کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کروں گا. آدمی باہر آئے گا، اندر ایک داعیہ ہے، ایک جذبہ ہے. اور اگر جذبہ نہیں ہے تو آدمی اپنے ماحول میں بھی بیٹھا رہے گا. اس لیے بنیادی چیز اندر کی فکر، اندر کا عزم، اندر کا ایک حوصلہ اور ارادہ ہے. کام کرنا اور ہر حال میں کرنا. جب حوصلہ اور جذبہ ہوگا تو تھکن محسوس نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، حالات پریشان نہیں کریں گے. لیکن جب اندر جذبہ نہیں ہوگا تو تھکن ہوگی، اکتاہٹ ہوگی. جیسے بھی دیکھتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، نمازوں میں، ذکر و تسبیح اور تلاوت کے حلقوں میں جو اکتاہٹ اور تھکن محسوس ہوتی ہے وہ اندر کے اس جذبے کی کمی ہے. جب اندر جذبہ ہوتا ہے آدمی کا لایا نہیں کرنے کا تو 4-5 گھنٹے بیٹھا بیٹھا لایا نہیں کرتا، تھکتا نہیں. ہوٹلوں پر، کھوپڑوں پر، چوپالوں پر، چوراہوں پر دیکھتے ہیں لوگوں، معمول سے بیٹھنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. ایسے شام کو عصر سے آتے ہیں، 12 بجے تک بیٹھتے ہیں رات کے. صبح آتے ہیں 9 بجے، 12 بجے تک بیٹھتے ہیں، 12 بجے گھر کھانے جاتے ہیں، کھا پی کے آرام کر کے پھر شام کو آ جاتے ہیں تازہ دم ہو کر. ان کا جذبہ ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا. کھیل کود کے میدانوں میں کھیلنے والوں کا جذبہ ہے، کھیلنے کا جذبہ، تو ان کا جذبہ تھکنے نہیں دیتا. کھیل دیکھنے والوں کا جذبہ ہے دیکھنے کا، تو کھیلنے والے وہ کھیلتے ہیں اور وہ جوار میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے تک. پیشاب روک کے بیٹھے رہتے ہیں. پیشاب روک کے بیٹھے رہتے ہیں. اور کھانے والے، گٹکے کھانے والے اٹھ کر تھوکنا گوارا نہیں کرتے. اتنی دیر ہم غائب ہو جائیں گے کھیل میں سے، اتنا وقت بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہاں سے اٹھ کر تھوکنے جائے، جگہ چلی جائے گی. یا اتنا وقت ہمارا ہم کھیل سے غائب ہو جائیں گے. اندر جذبہ ہے، ہم محنت کر کے اپنے اندر جذبہ بنانے سے اللہ کے نام پر تھکنے کا، اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے کا، مقصد حیات میں زندگی کھپانے کا، کہ ہمیں زندگی مقصد پر لگانا. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے وجود دیا ہے اس کا جذبہ اندر بننا. جب وہ جذبہ بنے گا تو پھر نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ تھکن ہوگی، نہ سستی آئے گی.
کہ بشاشت پیدا ہوگی، اور بلکہ آدمی ان اسباب کو ترک کرے گا جس سے سستی آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ان اسباب کو چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہر آدمی، ہر ساتھی، ہر کام کرنے والا اپنے آپ کو ان مقاصد کے تحت کام میں مشغول رکھے کہ ہمارے مقصد حیات سب سے پہلا مقصد وہ اللہ کی عبادت و اطاعت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کے ذریعے سے، نمازیں پڑھ کر، رمضان آوے تو روزے رکھ کر، اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے، مال اللہ نے دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے، اور دیگر جتنی عبادتیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کر کے، اپنی معاشرت میں، گھر کے ماحول میں، گھر کی فضاؤں میں ایک پکا سچا دیندار بن کے، جیسے حضور علیہ السلام جیسے مسجد میں دیندار تھے، آپ نمازی تھے، تہجد گزار تھے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے تھے، ویسے اپنے گھر والوں کے درمیان میں ایک پکے سچے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پودوں نوازوں کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ معاشرتی زندگی، ایک معاشرتی زندگی ہے جس میں آپ علیہ السلام اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں خیارکم لأہلہ وأنا خیر لأہلہ، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ آدمی سلوک سے، آپ کے طریقے پر اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ ہر کام میں حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہو۔ اگر آپ کا طریقہ ہے تو ہمارا وہ کام عند اللہ مقبول ہے ورنہ مردود ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی لے کر آئے گا، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، رد ہو جائے گا۔ ہماری گھریلو زندگی، محلے میں اپنے محلے والوں کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کے لیے نہیں آتا، ایک مخصوص طریقے پر بنانے کے لیے، ایک مخصوص طریقے، اور وہی دین، اس طریقے پر چلنا بھی دین، اس طریقے پر سونا بھی دین، اس طریقے پر کھانا بھی دین، اس طریقے پر شادی کرنا بھی دین بنے گا۔ اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بے دین ہے، وہ بھی دین نہیں بن سکتا۔ اس طریقے سے ہٹ کر آدمی حج کر رہا ہے تو آدمی کا یہ حج بھی دین نہیں بنے گا۔ اس محنت سے جو بنیادی کوشش ہو رہی ہے، حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی فرمایا احیاء جمیع ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ہدف، ہماری نیت بھی یہی ہو، خالی چلت پھرت نہیں ہے، اٹھک بیٹھک نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے دعوت ہے، مقامی جو ہمارے اعمال ہیں، کوئی رسم نہیں ہے، گشت کوئی رسم کا نام نہیں، یہ ایک محنت ہے۔ تعلیم کا حلقہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک روزانہ کی ایک محنت ہے، قلوب کو نرم کرنے کی، اور دلوں میں اعمال آخرت اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت پیدا کرنے کی، وہ ایک عمل ہے، ایک محنت ہے۔ ہماری تعلیم ایک محنت ہے، ہمارا گشت ایک محنت ہے، ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ایک محنت ہے، ایک جوہد ہے۔ وہ روزہ ہمارا کوئی رسم نہیں ہے، وہ مہینہ ہو چکا ہے 10 بار آدمی مل کر امیر صاحب کہہ رہے ہیں فلاں جگہ، نہیں بھائی فلاں جگہ بھیج دو، اور 12 آدمی چلے گئے، جا کر 3 دن گزار کے واپس آ گئے۔ یہ 3 دن ایک محنت ہے۔ ہاں، یہ ہماری تربیت ہے، ان عملوں کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو کر ہمارے ایمان میں نکھار پیدا ہو رہا ہے، نماز میں دھیان پیدا ہو رہا ہے، ذکر میں مزہ آنا شروع ہو رہا ہے، تلاوت کلام پاک میں دل لگ رہا ہے، اور دین سیکھنے کی طلب بڑھ رہی ہے۔
اپنی بے دینی کا اور اپنی جہالت کا احساس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اپنی بد اخلاقی کا اور اپنی بے دینی کا احساس آدمی کو بڑھ رہا ہے، مخلوق خدا کی ہمدردی دل میں بڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اس کی یہ محنت ہے۔ اس لیے مقام پر یہ اعمال بزرگوں نے بتائے کہ اپنے گھر میں آدمی زیادہ وقت گزارتا ہے، سفر میں کم ہوتا ہے، حضر میں اپنے گھر پر زیادہ ہوتا ہے، گھر رہتے ہوئے آدمی غفلت سے زندگی میں گزارے بلکہ اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، اور اپنے اعمال کو سنوارتے ہوئے بناتے ہوئے اپنا گھر سب سے پہلے ذمہ داری گھر کی، میرے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری اپنے بعد اپنے گھر کی، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے بزرگوں نے ایک طریقہ قائم کیا کہ اپنے گھر میں تعلیم کریں، فضائل کی تعلیم کے راستے سے گھر کی ایک فکر بنانی ہے، فکر دینی فکر بنے ہوگی، دینی سوچ بنانی، سنت والی زندگی گزارنے کا جذبہ بنانا ہے، بیوی کا، بچوں کا، گھر کے ایک فرد کا، گھر کے مردوں عورتوں کا جذبہ بنانا ہے کہ ان کی فکر، ان کی سوچ دینی بن جائے، جو تعلیم سے مقصود ہے۔ خالی 2-5 منٹ کتاب پڑھ کر سنانا مقصود نہیں ہے، ایک فکر کے ساتھ تعلیم جو ہے وہ تعمیر ہے، تعلیم ہے نا، تعلیم وہ ایک تعمیر ہے گھر کی، گھروں کی تعمیر اینٹوں سے، مٹی سے، سیمنٹ اور ریت سے نہیں ہوتی، گھر کی تعمیر وہ تعلیم سے، بچوں میں علم ہو، بچوں کے پاس علم ہو، بیوی کے پاس علم ہو، زندگی گزارنے کا ان کے پاس صحیح طریقہ ہو، اللہ کی رضا کا ان کے اندر جذبہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ان کے اندر ہو۔ اس کے لیے گھر میں تعلیم ہے کہ فضائل کے حلقے قائم کر کے اپنے بچوں کا ذہن ہموار کرنا بچپن سے، یہ روزانہ محنت ہمارے ذمہ، حضور علیہ السلام کے ذمہ کتنی ذمہ داریاں تھیں، جب سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس دن سے لے کر آپ دنیا سے پردہ فرما رہے وہاں تک مسلسل آپ ذمہ داریوں میں بالکل گھرے ہوئے، مستقل لگے ہوئے، آپ پر وحی آ رہی ہے، وحی کو پہنچانے کا کام آپ کے ذمہ ہے، امت بڑھ رہی ہے، اس امت کی تعلیم و تربیت کا کام آپ کے ذمہ ہے، خدمت کے لائن سے آپ ہر ایک کا خیال کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے علاوہ عام لوگوں کو خیال کرتے تھے، اور آپ کے پاس مدینہ منورہ جا کر مہمان آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اور آپ نے مدینہ جا کر 9 نکاح کیے، 9 نکاح ہوا جا کر 9 بیویوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، اور عبادت اتنی کر رہے ہیں، رات پر نماز میں پیروں پر ورم آ جاتا ہے، اور 10 سالہ زندگی میں 27 غزوے، کتنے غزوے؟ 10 سال، یہ ساری مصروفیت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو دین سکھایا ہے، اور اتنا سکھایا کہ بہت سارا دین ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کو ملا تھا۔ بڑے صحابہ کو جب کسی مسئلے میں اشتباہ ہو جاتا تھا تو امی جان عائشہ کے دروازے پر پہنچ جاتے تھے اور تصدیق کروا دیتے تھے، آپ اپنے گھر والوں سے غافل نہیں تھے، بیویوں کا کام خالی ہماری خدمت کرنا نہیں، بھی مسلمان ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کی بھی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، جیسے ہمارے حقوق ان کے اوپر ہیں کچھ، ایسے اللہ کے حقوق ہیں اور دینی جوابداریاں ان کے اوپر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ازواج کو دین دیا،
اور علم سکھایا ان کو۔ ان ساری مصروفیتوں کے بعد ہم لوگ عذر کرتے تھے کہ بہت تو شام کو روزانہ گشت ہوتا ہے، ملاقات میں جاتے ہیں، پھر دوسرے میں جاتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے اور سے روزے میں جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے 27 غزوے کیے 10 سال میں۔ آنے والے محمود اور مہمان روزانہ کتنے مسائل ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدینے میں قاضی کی حیثیت رکھتے ہیں، فیصلے قضیہ آپ کے پاس آتے تھے، لوگوں کے مسائل ہوتے تھے آپ کے پاس لوگ لے کر آتے تھے، غریب یتیم بیوہ مسکینوں کے تقاضے آپ کے پاس آتے تھے، اور اتنی ساری عبادت آپ کرتے تھے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں سے غافل نہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو دین دیا اور ایسا مضبوط دیا، ہلکا پھلکا بھی نہیں، کچا پکا نہیں، بالکل پکا دیا۔ ان کی بہترین تربیت فرمائی۔ یہ ہمارے ذمے ہے اپنی اپنی بیویوں کی تربیت کرنا، یہ شوہروں کے ذمے ہے۔ وہ اور کسی کے پاس تو جا نہیں سکے کہ پڑھنے کے لیے جائز بھی نہیں کہ کسی غیر محرم کے پاس علم حاصل کرنا ہے۔ اور شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کا ذہن تیار کرے، اللہ کی عبادت و اطاعت کا بھی اور دین کی دعوت کا بھی، بچوں کی تربیت کا، اور معاشرے میں ایک نیک اور دیندار بااخلاق خاتون بنا کر اس کو پیش کرے۔ لیکن ہم سوچیں کہ اس راستے میں ہم نے کیا محنت کی، ہمیں تو ہمارے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے کہ کھانا کیوں نہیں پکائے ہیں، کپڑے کیوں نہیں دھوئے ہیں۔ حالانکہ یہ کام تو ہمارے ذمہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام میرے گھر میں جب ہوتے تھے تو آٹا گوندھ دیتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو دیتے تھے، مہمان آتے تھے تو مہمان کی خدمت آپ علیہ السلام کر لیتے تھے۔ ہمارے دل میں ہے کہ ہم ان کو دین دیں، ان کو علم سکھاویں، ان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں، بچوں کی بہترین تربیت کا ملکہ ان کو سکھاویں، اور ان کا داعیانہ جذبہ بنائیں کہ وہ داعی بن کر رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے اسلام قبول کیا، چند دنوں کے بعد مکے کی جو رئیس عورتیں تھیں، ذمہ دار لوگوں کی گھر کی عورتیں تھیں، ان کو اپنے گھر میں دعوت دی، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر ان سے تصدیق لی کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے پہلے دن سے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا، اپنے گھر کی عورتوں کو داعی بنانا، اور اس کا راستہ یہ تعلیم ہے۔ اس لیے تعلیم رسم کے طور پر نہ ہو، بھائی بہت دیر ہو گئے، لاؤ جلدی جلدی 5 منٹ کتاب پڑھو۔ اس کا ایک وقت طے کر کے اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دھیان کے ساتھ بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ کتاب حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، مشکل لفظ کو سمجھائیں، اندر اتر رہا ہو، جو پڑھ رہے ہیں وہ سننے والوں کے اندر اتر رہا ہو۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سادگی، صحابہ کی صحابیات کی جفاکشی، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کا علمی غلبلہ، ان کے بچے، صحابہ کی عورتوں کے بہادری کے قصے، ان کے فاتح، حضور علیہ السلام، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اہل بیت، مہاجرین و انصار، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، ایک مختصر سی سیرت ہے وہ۔ قائد صحابہ کیا نہیں گئے، ساری چیزیں اندر بچپن سے ہی سنا رہے ہوں، بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، تو جذبات وہ کرنے چاہیے۔ جو چیزیں آدمی سنتا دیکھتا ہے وہی جذبات کرتے ہیں۔ ایک آدمی سامنے دیکھ رہا ہے، کوئی بیچارہ مظلوم ہے اور بالکل محتاج، مسکین، بھوکا ہے، اندر دل میں نرمی ہے، پھر جا کے کھانا لا کے پیش کر دے، دیکھا روبرو دیکھا تو بیچارہ محتاج ہے، فقیر ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا۔ اور دیکھا کوئی اچھا گاڑی گھوڑی والا آدمی شراب کی بوتل لے کے کھڑا ہے تو دیکھ رہا تھا، کیا آئے گا دل میں، کھانا کھلائیں، بولو نا بھائی،
کیا پیدا ہوگا اندر سے؟ غصہ پیدا ہوگا. اس کو دیکھا اس حال میں اس سے غصہ آیا, منکر کر رہا ہے, اور ایسی چیزیں جو بہت کبھی شمار ہو رہی معاشرے میں. آدمی جو دیکھتا سنتا ہے وہ جذبات بنتے ہیں. اس وقت جو ہمارا ماحول ہے, اس ماحول میں گھروں میں جو ہے مال, پیسہ, سونا, چاندی, کپڑے, جوتے, لوہا, لکڑا, سواریاں, اسی کے تذکرے صبح شام رات دن سارے موسموں میں. پہلے جب عید آتی تھی لوگ عید سے پہلے 2-4 دن پہلے بڑی فکر کر کے عید کی تیاری کر لی گئی, جوڑی کپڑے سلاتے ہو گئے. ایک عید میں چپل لی تھی, دوسری عید میں پھٹی ہے تو ریپیئرنگ کر لیتے تھے. نہیں لانے کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اب سامان سے گھر بھرے, سامان سے دل بھرے ہوئے. بچوں کے دلوں میں سامان کی محبت ہے تو باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, سامان نہیں ملتا. بیوی کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہے, وہ شوہر چھوڑنے تیار ہو جاتی ہے سونے چاندی اگر اس کا جا رہا ہے. زمین جاگیر کی محبت ہے بھائی کے دل میں, وہ بھائی سے رشتہ توڑ دیتا ہے اگر اس کی جاگیر نہیں ملتی. اولاد کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو دنیا کے خاطر ماں باپ چھوڑنے تیار. مجھے ماں باپ آدمی چھوڑ دیتے اپنی دنیا کے خاطر. جذبات بدلے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے صبح شام اس کو سنا, رات بھی اسے سنا. بزرگوں نے ہمیں پہلے دن سے تعلیم دی کہ گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھے اور اس میں صحابہ کو سنیں, صحابیات کو سنیں, ازواج مطہرات اور بنات طیبات, مہاجرین و انصار کو سنیں, ان کے کارناموں کو سنیں اور سناویں, مزے لے لے کر سنیں, سوتے سوتے نہیں, اٹھا کر نہیں, بیزار ہو کر نہیں, شوق و رغبت کے ساتھ آگے بڑھ کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ نے اپنے کلام میں کی, جن سے خدا جیتے جی راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صادقین اولین, مہاجرین و انصار جن کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کے ساتھ اٹھانے کا وعدہ کیا گیا اور ان سے بھی اللہ راضی ہونے کا وعدہ کر رہا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم باحسان نے ہمیں چانس دیا ہے, ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا. ہم ان کی پیروی کریں, ان کے پیچھے جائیں, ان کو اپنا ہدف بنائیں, اور اس کے لیے یہ ان کو فضائل کے حلقوں میں سننا سنانا. ان کی مبارک زندگیاں ہیں, ان کی عبادت, ان کے معاملات, ان کی معاشرت, ان کے اخلاق, ان کا احسان و ایثار اور ان کی راہ خدا میں قربانیوں کے وہ قصے جو ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں, جو سستی کو دور کرنے والے ہیں, جو اندر کے جذبات کو راہ خدا میں جان و مال لگانے کے لیے تیار کرنے والے ہیں. یہ مبارک ہستیوں کے واقعات اور ان کے قصے ہیں. ہزاروں دلوں کو جنہوں نے بدل دیا, لیکن جب اندر سے کسی چیز کی عظمت کم ہو جاتی ہے, اندر سے عظمت کم ہوتی ہے تو پھر نفع بند ہو جاتا ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. ایک زمانہ کہ جب ابتدا میں لوگ تبلیغ میں لگے, ابتدا میں تو لوگ جو ہے طے کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے رکھیں گے, صحابیات کے رکھیں گے. اور آج کل کے جو نئے لوگ آتے ہیں تبلیغ میں تو وہ صحابہ صحابیات کے نام مانگتے ہیں, اور جو زیادہ پرانے ہو گئے تو وہ نیا نام مانگتے ہیں, نو نام مانگتے ہیں. یہ تو ہمارے گھر میں ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی تو ہے, کوئی نیا نام وہ وہی ہے کہ اندر جس سے محبت ہو گیا آدمی ان کا نام بولنا سننا پسند کرتا ہے, ان کے طریقوں پر چلنا پسند کرتا ہے. ان کے واقعات کو پڑھیں, سنیں, سناویں بچوں کو, بچپن سے ان کی آزائیں وہ بنا دیں. ان کے مسجد کی تعلیم میں بھی اس کو جم کر پڑھا جائے. جس نماز میں تعلیم ہے, ہمارے جو مسجد کی جماعت کے ساتھی وہ تو بنیاد ہے, ان کے ساتھ مصلی جو عملاً کام میں شریک نہیں ہے وہ تو ان عملاً شریک ہونے والوں کے ساتھ کوئی ایک نماز کا بات کا وقت طے کر کے اطمینان کے ساتھ
اطمینان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننا ہے، اور اس لیے سننا ہے کہ ہم کو ان کے جیسے زندگی بنانی ہے۔ آدمی کو کوئی کام میں کسی کی نقل اتار میں تو اچھی طرح سمجھتا ہے اسے۔ ایک مہمان انجینئر سے نقشے کو سمجھتا ہے کہ ایسا گھر بنانا ہے، ایک چیز سوال پیدا کرتا ہے، کتنا کھودنا ہے، کتنا چوڑا کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، ایسا مٹیریل استعمال کرنا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ اس نقشے کو سمجھنا ہے۔ ایسے ہمیں اپنی زندگی کا ایک ڈھانچہ قائم کرنا ہے، تو ان حلقوں میں گھنٹوں پر بیٹھ کر اپنے جذبات بنانے، جب جذبات اندر بنے دل نے اثر لیا ہے تو پھر اب وہ زندگی گزارنے کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت پڑے گی اس مجاہدے کے لیے جسم تیار ہو جائے گا۔ اور اگر دل نے اثر نہیں لیا ہے، وہ زندگی گزارنے کا تہیہ نہیں کیا ہے، تو پھر آدمی معمولی سے مجاہدے سے گھبرا جائے گا اور وہ زندگی کو کیا گزارے، آدمی فرائض چھوڑ دے گا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اپنے گھروں کی فضا ہموار کریں، بچوں بچیوں کا دینی ذہن بنائیں، سادگی پر ان کو لاویں۔ سادگی فقیروں کے لیے نہیں کہ بھائی جس کے پاس پیسہ نہ ہو سادگی کی زندگی گزارے، اور جس کے پاس پیسہ ہو عیاشی کرے، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مثال قائم کرتی کہ خلافت کے اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچے، لیکن حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی کے کسی گوشے میں بھی آگے پیچھے نہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے آگے دو گئے حضور علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر میں ان کی پیروی کروں گا تو ان کے ساتھ جا ملوں گا، اور اگر میں ان کی پیروی نہیں کروں گا تو دوسرے کسی جگہ چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ پکا مکان نہیں بنایا، پکا گھر نہیں بنایا۔ جس سطح پر آپ کے زمانے میں لوگ زندگی گزارتے تھے اسی سطح کی زندگی گزار کے گئے۔ بہت سے جائز کام نہیں تھے، جائز تھا، اچھا کھانا جائز تھا، 2 سالن جمع کرنا جائز تھا، 3 سالن جمع کرنا جائز تھا، لیکن اپنے دسترخوان پر کبھی حضرت عمر نے 2 سالن جمع نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بیٹے عبداللہ کے گھر گئے، عبداللہ ابن عمر کے گھر پر مہمان بنے۔ عبداللہ ابن عمر بازار گئے کہ اچھا گوشت خرید کے لاؤ، ابا کی دعوت کرو۔ وہ اچھا گوشت نہیں تھا مارکیٹ، بڑا درمیانی قسم کا تھا۔ 1 درہم کا گوشت لے لیا، 1 درہم کا گھی لے لیا، تاکہ وہ گھی اس میں ڈالے تو تھوڑا مزہ آ جاتا، اور تیار کیا۔ دسترخوان پر جب رکھا، حضرت عمر نے دیکھا کہ گوشت میں گھی ڈالا ہے تو ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ بیٹے نہیں تواضع بھی کہ حضرت کھانا کھا لیجیے، کیا نہیں کھاؤں گا، کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو کہہ رہے کہ تم نے 2 سالن جمع کر دیے۔ کہاں کا پوجان ہو تو میں گیا تھا کہ 2 درہم کا گوشت لے لوں، لیکن گوشت اچھا نہیں تھا تو یہ گوشت اور اس کے ساتھ گھی ملا لیا ہے، اس وجہ سے باقی اسی خرچے میں بنا۔ نہیں، تم نے 2 سالن جمع کر دیے، نہیں کھایا، اپنے آپ کو اسی پر کہا۔ حالانکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک صحابی کا قصہ ہے، جب ان کے ساتھ کھانے بیٹھے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا، بغیر چھنے جو کے آٹا تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ آٹا چھان لو تو تھوڑا آسان ہو جائے چبانا۔ تو کہہ رہے سارے مسلمان آٹا چھان کر کھاتے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے۔ تو سادگی اور جفاکشی جو ہے وہ فقیری کی وجہ سے نہیں، یہ تو ہمارے مذہب کا مزاج ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ نے سادہ زندگی گزاری اور جفاکشی کے ساتھ زندگی گزاری، اسباب مہیا ہوئے لیکن آپ نے ان اسباب کو اپنے پاس جمع نہیں ہونے دیا۔ یہ ان میں سے لینا ہے صحابہ کی زندگی۔ انہوں نے اسباب جمع ہوئے لیکن ان اسباب سے خود فائدہ کم اٹھایا، قدر ضرورت بوقت ضرورت فائدہ اٹھایا، باقی چلتا کیا۔ جب تک ہم اپنی اس سادگی اور جفاکشی پر باقی ہیں تو دین اور دین کی محنت ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جہاں معیار زندگی ہمارا اوپر جائے، سادگی اور جفاکشی ختم ہوگی تو وہاں دین بھی مشکل ہو جائے گی۔ پھر مسجد میں آ کر نماز مشکل ہو جائے گی۔ سردیوں کے موسم، گرمیوں کے موسم میں آدمی اے سی نہیں چھوڑے گا، نماز مشکل ہو جائے گی کیونکہ جفاکشی کا مادہ ختم ہوا، سادگی کا مزاج زندگی سے نکلا۔ اس لیے یہ مبارک واقعات
حضور علیہ السلام اور صحابہ وہ ہمارے لیے معیار ہے. ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کے اتباع کی کوشش کریں گے اور نیت یہ ہوگی کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں وہ تھے. تو اگر زندگی میں ہم اس سطح پر ظاہری اس سطح پر پہنچ گئے تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا. نہیں پہنچ پائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا اور یہی ہمارا داعیہ ہوگا کہ قیامت میں اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, داعیہ ہوتا ہے. آدمی زندگی میں وصیتیں کرتا ہے کہ میری قبر میری ماں کے قدموں میں بنانا, میری قبر میرے باپ کے قدموں میں بنانا, اور میری قبر فلاں قبرستان میں بنانا. یہی ہوتا ہے جذبات ہوتے ہیں آدمی. میرے گاؤں میں فلاں جگہ مسلمان کا داعیہ اور جذبہ, مسلمان کا داعیہ اور جذبہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے. اللہم احشرنا فی زمرتہم, ان کے زمرے میں اللہ ہمارا حشر کر. یہ اندر جذبہ کرے, اتنی ان سے محبت ہو جائے, اتنا ان سے تعلق ہو جائے, اتنی زندگی, ان کی زندگی اتنی پیاری لگنے لگے. اس لیے مسجدوں میں بھی ان حلقوں کو قائم کر کے عام مسلموں کا یہ ذہن بنانا کہ ہمارے لیے معیار وہ زندگیاں ہیں. ان کتابوں کو اس لیے پڑھا جاتا ہے پھر اس میں نماز کے فضائل ہیں اور ذکر کے فضائل ہیں, تلاوت کلام پاک اور حفظ کلام پاک اور کلام پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل و فضائل اور رمضان کے فضائل, روزوں کے, حج کے فضائل اور فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رہے کہ ایک حصہ میں نے مالداروں کے لیے لکھا ہے, ایک حصہ غریبوں کے لیے لکھا ہے. غریب کو یہ اندر دو روایتیں لائے غریب کے لیے کہ بھوکا رہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اتنا مستغنی بنے, ایک اللہ سے کہا. اور مالدار کو وہ ترغیب ہے زکوٰۃ کے علاوہ تمہارے اوپر یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, تاکہ مال کی محبت دل میں گھر میں کر جائے, آدمی آخرت سے غافل نہ ہو جائے. اس لیے اس کو ہمیں گھنٹوں پر سننا, انفرادی اوقات پر اس کو پڑھنا, اس کا مطالعہ کرنا, اجتماعی حلقوں میں سنیں, سناویں. ان حلقوں کو جمع 25 آدمی تعلیم میں بیٹھتے ہیں, 15 سال ہو گئے, 20 آدمی نہیں بنا. ہماری دعوت میں کمی ہے, آدمی بناویں. یہ بھی ایک ہماری کوشش رہے کہ آنے والا کوئی مسلم خالی نہ جاوے. وہ مسجد میں آیا ہے, نماز پڑھ کے تعلیم میں بیٹھ کر یہاں سے حضور والا مبارک طریقہ اور نماز اور روزے کی عظمت اور اس کے فضائل اور اس کا جذبہ لے کر اپنے گھر جا کر. حضور کے زمانے میں یہی تھا کہ ہر آنے والا جو مسجد میں آتا تھا, مسجد سے وہ دینی حمیت, دینی غیرت, دینی جذبات, عمل کا داعیہ, راہ خدا میں جان و مال لگانے کا جذبہ لے کر وہ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی بچوں کو, اپنے بھائیوں بہنوں کو, اپنے دوستوں کو وہ جذبہ منتقل کرتا تھا. اور ہر آدمی دائی تھا, ہر آدمی دائی تھا. ہمارا یہ جذبہ بنے کہ ہمارے اس حلقے میں لوگ چلیں, گھر میں یہ فضا ہموار ہو جاتا, بچوں کا دینی ذہن بنے. خوشی غمی کے موقع پر خصوصاً جن رسومات نے جگہ لی ہے وہ سنت کی جگہ پر جگہ لی. معاشرے میں جو رسومات ہیں شادی بیاہ میں, موت میت میں, خوشی غمی میں, وہ سنت کی جگہ پر وہ جگہ لی ہے ان رسومات میں. اور ان رسومات کے بندھنوں میں معاشرے بندھے ہوئے, یہاں تک کہ دیندار لوگوں کو بھی اس کا تابع ہونا پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے, دل نہیں چاہتا ہے, لیکن پھر بھی ان رسومات میں کیونکہ معاشرے کے بندھن میں اس میں ہر ایک آدمی جکڑ جاتا ہے. اس سے آزادی کا راستہ جو ہے وہ اتباع سنت ہے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا, ہماری شادی سنت کے مطابق, گھر میں خوشی غمی سنت کے مطابق ہوگی. لیکن یہ قابو میں اس وقت آئے گا جب گھر کے مردوں عورتوں کی فکر ایک ہو. فکریں جدا جدا ہیں, یہ چیز قابو میں نہیں آئے. اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں, گھروں میں بھی, مسجدوں میں بھی. ہفتہ واری تعلیم کے حلقے مستورات کے ہیں تاکہ محلوں میں اس کی فضا قائم ہے. ہفتہ واری تعلیم میں تاکہ 25-50 گھروں کے عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں ان کتابوں کو پڑھیں, سنیں, آپس میں مذاکرے کریں, ایک دوسروں کو دعوت دیں, ایک دوسروں کو تیار کریں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے لیے محلے کے عمومی فضا بنانے کے لیے ہمارا کشت ہے. محلے میں اس کے عمومی ہفتے میں ایک دن کشت ہے.
اور دوسرے قرب و جوار کے محلوں میں فضا بنانے کے لیے ہمارا دوسرا گشت ہے کہ قرب و جوار کے محلوں میں اس کی فضا بنے. دوسرے گشت رسم نہیں، ہفتے میں ایک دن 12 ذکر تلاوت عبادت زندہ ہو، وہاں کی عورتوں میں دینی جذبہ بنے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بنے، وہاں مسجدات جماعت قائم ہو. یہ جو آدمی 2.5 گھنٹے لگانے وہاں جاویں روزانہ، اور 15-20 دن میں وہاں سے 8-10 آدمی کو تیار کر کے اپنی 3 دن کی جماعت وہاں سے بنا. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. اب ان 2 کا چلنے کا وقت ہو رہا ہے تو انہی لوگوں پر جنہوں نے 3 دن ان کے ساتھ لگائے ہیں ان پر محنت کر کے چلنے کے لیے تیار کرتے ہیں. اور 7 آدمی وہاں سے ہو گئے، 2 یہ ہیں، دوسرے 2-4 اپنی مسجد سے لے کر یہ جماعت مکمل ہو گئی. اس کا آپ کو بولدو نہیں ہے ان کا چلہ لگے گا، اب وہ آدمی کام کی فکر لے کر آئیں گے، اس بستی میں کام شروع ہو جائے گا. 6 مہینے نہیں ہوں گے تو جہاں دوسرا گشت کیا ہے وہاں مسجد بن جائے گی. لیکن اس کا یہ طریقہ رسم نہ بنانے سے، اپنے گشتوں میں جان پیدا کریں، ہاں اپنے عملے کو بھریں، ساتھیوں کو تیار کریں، کام کے اندر اسپرٹ. جب تک اندر اسپرٹ نہیں آدمی دکان بھی نہیں چلا سکتا. اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، انسانیت کی ہدایت کا جذبہ ہمیں بے چین کیے ہوئے ہو، پریشان کیے ہوئے ہو. اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی انسانیت کی ہدایت کے جذبے کے خاطر اپنے جسم کو تھکاوے اور دل کو بے چین کرے اس کا، جو آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر رکھتے ہیں. ہاں یہ کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح ان اعمال کو کریں گے. کوئی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اور ان ساری چیزوں کو جو طاقت پہنچانے والی چیز ہے وہ ہماری روزانہ کی گھر کی محنت ہے. روزانہ کی محنت 2.5 گھنٹہ جو 2.5 گھنٹہ وہ کم از کم اپنے وقت کی تعین کے ساتھ صبح یا شام کوئی وقت اپنا طے کیا، لیکن ایسا وقت طے کریں جس میں ہم روزانہ 2.5 گھنٹہ لگا سکیں. ایک آدمی دکان کھولتا ہے اور وہاں بورڈ لگا بھائی روزانہ رات کو 12 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک کھلے. محلے والے کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب دماغ ٹھکانے آپ کا. اب جب 2.5 گھنٹے کی باری آتی ہے تو ہمارے ساتھی لکھا عشاء کے بعد لکھواتے ہیں. ابھی لکھا ابھی آپ لوگ بیٹھو گے تو اس میں لکھوائیں گے کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ. عشاء بعد 2.5 گھنٹہ. ابھی عشاء کتنے بجے ہو رہی ہے؟ بولا نا 9:15 بجے اقامت ہوتی ہے. نماز پڑھ کے کتنے بجے نکلتے ہیں؟ 9:45 کو آپ 2.5 گھنٹہ شروع کرو گے، کب پورا ہوگا؟ بولو نا بھائی، لگے گا کبھی؟ ارے بھائی لگے گا، سمجھ میں آتا ہے کیا؟ اچھا کہ بھائی بزرگوں نے ہم کو ترتیب دی بھائی لوگ صبح کے وقت میں فارغ ہوتے ہیں، فرصت میں ہوتے ہیں، اپنے گھر پر ہوتے ہیں، تو اس وقت 2.5 گھنٹہ لگاؤ. تو اس میں ایک شیطان نے ہم کو ایک شک اندر گھسا دی دماغ میں کہ صبح لوگ سوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبح لوگ سوتے ہیں. اچھا صبح لوگ سوتے ہیں تو ہمیں محلے کا جوڑ کرنا ہے روزانہ صبح صبح کے سب کو بلانا ہے. وہ تو یہ وقت مناسب نہیں. لیکن ہمیں محلے میں ہماری مسجد سے اگر 4 جماعتیں بنتی ہیں 4، تو ان 4 جماعتوں کو صبح نکل کر کتنے آدمی چاہیے ملنے کے لیے؟ بولو نا بھائی. ایک جماعت جائے گی یہاں سے باہر ملنے کے، اس کو کتنے آدمی چاہیے ایک ساتھ ملاقات کے لیے؟ 1 آدمی چاہیے. 4 جماعتیں ان کو کتنے چاہیے؟ محلے میں 4 جاگتے نہیں ہوں گے. بولو نا بھائی 200 گھر 250 گھر ہیں، اس میں کوئی 4 آدمی جاگتے ہوں گے نہیں جاگتے ہوں گے؟ عیسیٰ بھائی نہیں تو موسیٰ بھائی، موسیٰ بھائی نہیں تو قاسم بھائی، قاسم بھائی نہیں تو اسماعیل بھائی، کوئی نہ کوئی جاگتا تو ہوگا. ہمارا کام ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بھائی کام ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ کہ جب جماعتیں جائیں گی. اچھا ایک ملاقات کرے گا آدمی تو 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. جب جم کر بیٹھ کر ایمان یقین کی آخرت کی اعمال کی بات ہوتی ہے، اس آدمی کو تشکیل کی جاتی ہے، ادھر کرتا ہے، اس کو ترغیب دیتے ہیں، پھر ادھر تو اس میں کتنی دیر ہو جاتی ہے؟ ارے بھائی ہوتا ہے. تو آپ مثال کے طور پر اس موسم میں اشراق کے بعد 6:45 بجے مسجد سے لی، 6:45 بجے ہوتے 6:45 کو نکلے مسجد سے، آپ کو ایک آدمی ملا 4 جماعتوں، ایک سے ملاقات کی، آدھا گھنٹہ ہوا، کتنے بجیں گے؟ کتنے بجے کے لوگ؟ اب کچھ لوگ اٹھے ہوں گے نہیں اٹھوں گے، دوسرے جو سو رہے تھے وہ جاگے ہوں گے نہیں جاگے ہوں گے. پھر آپ کو ایک آدمی چاہیے. کتنے چاہیے؟ 4 کو ایک چاہیے، تو دوسرے ایک مل گئے ہوں گے.
تو 7:15 سے ان کی ملاقات شروع کی. کتنے بجے تک ہوگی؟ اب دوسرے جاگیں گے یا سوئے رہیں گے وہ؟ ارے بھائی جاگیں گے کیا؟ پھر 7:45 سے ان کی ملاقات شروع کی انہوں نے. تو 7:45 سے کب تک کریں گے ان کی؟ 7:15 تک. یہ 4 جماعتیں نکلے گی تو روزانہ ان کی اگر صبح 2.5 گھنٹہ لگتا ہے، ایک جماعت کی 5 ملاقاتیں ہوگی تو 4 جماعتوں کی کتنی ہوگی؟ 20 ملاقاتیں ہوگی. لیکن یہ ملاقاتیں کرنے سے ہوگی. کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کرنے سے ہوگی. نئی نئی دکان ہوتے تو جمتی نہیں ہے. व्यापारी पुराने व्यापारी हिम्मत है जो 2 વર્ષ સુધી તો નફાની ઉમ્મીદ રાખવાની નથી, મૂડી જ ખાવાની છે, દુકાન બંધ નથી કરવાની. अरे कहते हैं हिम्मत दिलाते हैं. अरे भाई हिम्मत दिलाते हैं. अब क्या वही होता है कि ज़्यादा लंबा लगता है जो दुकान चलने हैं. लो 1000 दिवस यानी कितने साल हुए हैं? 3 साल. तो बड़े बूढ़े छोटे सब व्यापारी उनको हिम्मत दिला, भाई घबराओ नहीं, આપણે મૂડી જ ખાવાની છે. એવું થાય તો વિવાનું નહીં, આપણે માર્કેટમાં બહુ ક્રેડિટ પણ ધંધો કરવાનો. और यहाँ हल्के में सुबह कारगुजारी आती है. एक जमात में आकर भाई हम लोग गए थे लेकिन सब सोए हुए थे, उनके घर गए तो मिले नहीं, उनके घर में दरवाज़ा बंद था, उनके वहाँ ठोक आवाज़ दी लेकिन खोला नहीं. दूसरी जमात, हाँ हम भी कल गए थे लेकिन मुलाकात अमीर साहब हुई नहीं. तो अमीर साहब कहते हैं बताओ भाई क्या करना चाहिए, सुबह किसी की मुलाकात होती नहीं, आप लोग बताओ क्या करेंगे. तो चलो भाई सुबह की मुलाकातें नहीं करनी, कैंसिल, हमको करेंगे. यहाँ हिम्मत दिलानी भाई 1000 દિવસ નહીં 2000 દિવસ લાગશે. કેટલા? પણ કામ જમશે. આપણે હિંમતથી આ સાથીઓ નક્કી કરો કે આપણે 2.5 કલાક પૂરા ગણીને મિનિટો સાથે આપવા છે. इसलिए हो जाता है. हमें घर नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना है? घर नहीं जाना. यहाँ से अगर सुबह बहुत जल्दी ऐसे जगहों पर कि बहुत जल्दी इशराक तक थोड़ा सा माहौल ठंडा रहता है, अब इशराक पढ़ लें, 2 रकात पढ़े, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जा रहे हैं, काम आसान कर दे, तेरे बंदों की मुलाकातें आसान कर दे, हमें सही मेहनत की तौफीक दे. अब यहाँ से चले हैं और जाकर मेरा नहीं हुई, बहुत तलाश किया, थक गए, कोई नहीं मिला है, तो कहाँ आएंगे वापस? बोलो ना भाई, मस्जिद आएंगे, 2 रकात पढ़ेंगे कि अल्लाह हमने कोशिश की, कोई मुलाकात नहीं हो तो आसान, फिर दोबारा फिर नहीं हुई, फिर वापस. हम तो ये वक्त नहीं छोड़ते अल्लाह के नाम. हम तो मुलाकातों में या मुलाकातों की कोशिश में इस वक्त को लगाएंगे. मुलाकातों में या ये वक्त हमने दावत के लिए कायम किया है, तो या तो मुलाकातें होगी तो हम उसमें बात करेंगे, और नहीं हो रही तो आदमी तलाश करेंगे, नहीं हो रहा है तो मस्जिद आकर 2 रकात पढ़ के रोएंगे. लेकिन हमारे वक्त है, इसको हमें मेहनत में लगाना, वरना काम काबू में नहीं आएगा. किसी भी चीज़ आप सुनो, पुराने बहुत सारे इसमें मौजूद हैं. 30-40 साल पहले जब गश्त शुरू हुए थे तो गश्त करने वाले कितने होते? 1 आदमी, 2 आदमी. वो 2 आदमी सुबह से मेहनत करके दूसरे 2-4 को बनाते थे. कभी उस मस्जिद में जाते थे, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद. आज अल्लाह का फजल है कि मस्जिदें गश्त करने वाली बात. पहले 3 दिन की जमात बनाने के लिए पूरे हल्के के जिम्मेदार महीना भर मेहनत करके अपनी तारीख तय कर रहे. पहलू अठवाडिया महीने भर मेहनत करते थे तो 7-8 आदमी तैयार होते थे. उनको ले जाके पंचकोसे में ले जाके हल्के के दूसरे इलाके के कोई और 2-4 साथी उनके साथ मिला के 3 दिन जाते. और यही होता ना, अब अल्लाह ने फजल फरमा दिया, इतना आसान हो गया. जिनों से 3-3 दिन की जमातें, 4-4 महीने की जमातें थे. इस वक्त अल्लाह ने काम को आसान किया, लेकिन हमारी सुस्ती ने हमको पीछे कर दिया. ये तो मौका है कि काम उरूज पर पहुंचा. क्या हम वो मिसालें कायम कर सकते हैं? भाई ये हमारी बस्ती में 100% नमाज है, इस हमारी बस्ती में 100% औरतें पर्दा वाली है, ये हमारी बस्ती है जहाँ 100% लोग राह खुदा में निकलते हैं. अब ये मौका था, और अब मौका था कि हम इस मेहनत को लेकर दुनिया में जाते और इस ब्रिक हम वहां जाकर भरते, नए नए इलाकों में जाकर हम लोगों को तैयार करते. लेकिन हमारी सुस्ती ने हमको पीछे कर दिया, हमारी गलत आदतों ने हमें पीछे किया कि रात में देर से सोने की जो आदत हुई है, उस आदत ने हमको सुबह के जागने के और फजर के बाद की मेहनत से हमें आजिज कर दिया. इसलिए हम तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे. मसला मुलाकातों का नहीं,
جن محلوں میں، جن بستیوں میں، ایسے شہروں میں جو مصروف شہر ہیں، بیزی شہر ہیں، وہاں بھی اگر مسجد کی جماعت فجر بعد ملاقاتیں کر رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، روزانہ ہر جماعت 3 4 5 ملاقاتیں کر کے آتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک آدمی ٹھیک ہے سویا ہوا ہے، کوئی 7 بجے تک سوتا ہے، کوئی 7:30 کو اٹھتا ہے، کوئی 7:45 کو اٹھتا ہے، کوئی 8 بجے اٹھتا ہے، لیکن یہ مجمع ہمارا طے کرے، ہمیں اپنی اپنی مسجدوں میں صبح کی محنت کو جمانا اور اپنا وقت دینا، قربانی کے ساتھ دینا، سہولت کے ساتھ نہیں۔ وہ تو نئے آدمی کے لیے بھائی ٹھیک ہے، تم شام کو صبح کو جب بھی دے دو دے دو، لیکن ایک پرانا آدمی 4 مہینے لگایا ہوا، بیرون میں سفر کیا ہوا آدمی، وہ قربانی پر جب تک نہیں آئے گا، نیا مجمع سہولت والا کام بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے 2.5 گھنٹے پورے لگائیں اور اس کو جماویں۔ ذرا کوئی کمزور بات کرو، اس کو ہمت دیں، بھائی ایسی بات نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوئی تو ہم رونے میں وقت لگا دیں گے، خوب پھرے محلے میں، 10 گھروں پر نہیں ملا آئے پھر واپس جائے کہ چلو اب کوئی اٹھا ہو۔ ایک جماعت ہم کو ملی جس نے 40 دن میں 65 جماعتیں 3 دن کی وصول کی، 2 جماعتیں چلنے کی، ایک جماعت 4 مہینے کی روانہ۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے ہوا ہے؟ ان کا ہم لوگ نیت کرتے ہیں، ہر مسجد سے نقد جماعت کراتے ہیں اور روزانہ نقد جماعت نکالنا، کیا نیت کرتے ہیں؟ ہر مسجد سے بنانا اور روزانہ بنانا۔ پھر ہم کام شروع کرتے تھے، روزانہ وصولی کرتے تھے۔ میں نے کہا اس طرح لیکن ہوتا نہیں، بھلے نیت کی بات لیکن عام متن ہوتا نہیں روزانہ جمع کرنا۔ ہم لوگ پورے عزم کے ساتھ محنت کرتے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم وصولی میں گئے، ایک بھی آدمی وصول نہیں ہوا، پھر پوری جماعت مسجد میں آئی، سب ساتھی 2 رکعت پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب ترغیب دے کر سب کو صدقہ نکلوا دیں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے صدقہ دیں، دوبارہ وصول یہیں سے وصول کرنا، دوبارہ جاتے تھے، 5 آدمی آ جاتے، پھر کیا کوئی 5 ہی دوسرے نہیں آئے، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھو، پھر صدقہ دو، پھر جاتے تھے تو جماعت پوری ہو جاتی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، ایک طرف بندوں کی خوشامد، دوسری طرف اللہ کی خوشامد، مارے پھریں گے، گھر نہیں جائیں گے، کوئی رسم تھوڑی ہے، اندر کا ایک درد ہے سینے کا جو جا کر منتقل کرنا، سینے کا ایک درد ہے کہ کیسے دین دنیا میں زندہ، کیسے انسانیت کو ہدایت مل جائے، کیسے حضور کا ایک امتی حضور والی مبارک محنت میں لگ جاتے ہیں۔ لوگ اپنی جان اور مال پر راہ خدا میں کیسے لگانے والے، یہ اندر کا ایک درد ہے جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ رات میں سوئیں گے انہی فکروں کے ساتھ، میں صبح کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھ کر پھر تہجد میں دعا مانگیں گے کہ اللہ آسان کر دے، ہمارے ساتھیوں کو ہمت دے دے، ہمارے مجمع کو اس پر جما دے، ملاقاتیں آسان کر دے۔ پھر فجر میں آئیں گے انہی فکروں کے ساتھ۔ کسی ساتھی کو دیکھا کہ مشورے کے بعد نکل جاتا ہے تو فجر کی اذان اقامت کے درمیان اس کے بعد 2 منٹ بیٹھے، بھائی بہت سارے تقاضے، آپ تھوڑی قربانی دے دیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی، آپ کی صلاحیت دین پر لگی، اس کو رمادہ کیا۔ دوسرا کوئی ساتھی ادھر جسے جمع اقامت اور اذان کے درمیان میں بیٹھا ہے، کسی ساتھی کو لے کر وہاں کہ یہ ساتھی مشورے کے بعد نکل جائے، تھوڑی ان سے بات کر، آج وصولی کرنی ہے جمع۔ ایک فکر کے ساتھ جو اندر کی فکر آدمی کو چلاتی ہے، بے فکری دائی کی موت ہے، بے فکر ہو گئے فکر کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اور پوری انسانیت کی ہمدردی اپنے سینے میں لے کر کام کرنا، پھر ہماری نیند اڑ جائے گی، پھر فجر بعد نیند نہیں آئے گی، رات میں چاہے 2 بجے سوئے نیند نہیں آئے گی، اور اگر اندر فکر نہیں ہے تو آدمی کو نیند بھی نہیں ہے لیکن آدمی نکل جائے گا، گھر جا کے بیٹھا رہے گا، اخبار پڑھے گا، دوستوں کی محفل جمائے گا 2 گھنٹے تک، لیکن ملاقات کی چیز نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ توبہ اور استغفار کا مقام ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور آگے ہمیں توفیق دے دے، ہم اپنے جسم کو تیرے راستے میں تھکا دیں اور اپنی جان مال کو ہم تیرے دین کے خاطر قربان کریں، انسانیت کی ہمدردی لے کر در بدر کی ٹھوکر رکھا۔ یہ عزت ہے اور یہ سعادت مندی ہماری ہے، یہ اس جسم کے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ انسانیت کے خاطر در بدر کی ٹھوکر رکھا۔
ورنہ اسے قبر میں جا کر مٹی ہو جانا۔ یہ اس کی سعادت مندی ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے خاطر کبھی اپنے محلے میں، کبھی دوسرے محلے میں، کبھی دوسری بستی میں جا کر کبھی چھوٹوں کبھی بڑوں کی خوشامد کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے۔ یہ ہمارے اس جسم کی، ہماری اس جان کی سعادت مندی اور خوش قسمتی ہے کہ جس محنت کے خاطر حضور علیہ السلام نے رات دن صبح شام اپنے جسم اطہر کو تھکایا ہے، اس محنت کے خاطر ہمارا جسم تھک رہا ہے۔ آپ کے قصے پڑھے ہوں گے حیات الصحابہ میں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کے قصے لکھے، مکہ میں کیسے در بدر ہو کر رہا، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اوقات اور ظلم جنہ کے بازاروں میں اور آپ کے پیچھے کا آدمی کہتا جا رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو، میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہے، اور آپ آگے بڑھتے بات کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کی بات کو سن رہا ہے، کوئی آپ کو دھتکار رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بات میں آئیے۔ آپ ان کی ہدایت کی فکر لے کر آپ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور جب سنتے کہ اب مینا میں حاجی جمع ہو رہے ہیں تو مینا کا رخ کرتے تھے، اور جہاں حاجیوں کے خیمے لگتے تھے ایک ایک خیمے پر جا کر میں یومینی میں ینشرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے رہا ہے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور بدلے میں اس کو جنت ملے۔ ٹھوکر کھا رہے ہم اس کو تصور کریں اس کا، یہاں جی چرانے کے اندر سے رغبت ہو رہی ہے، جان بچانے کی رغبت ہو رہی ہے، اس وقت ہم حضور کی قربانیوں کو یاد کریں کہ آپ علیہ السلام مینا میں کس طرح در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یعنی کس حال میں آدمی بول رہا ہے کہ میں یوں ہوئی، کون مجھے ٹھکانا دے گا، میں ینشرنی، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کو اللہ جنت دے گا۔ یہ معمولی چیز ہے۔ جب فضائل کا استحضار ہوگا، حضور علیہ السلام اور صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوگی، پھر ہم ان ملاقاتوں سے جان نہیں چھوڑائیں گے۔ 2 ملاقات کا تقاضا لے کر نکلیں گے، 10 کر کے آئیں گے، پھر جسم تھکے گا نہیں، اور پھر اس وقت جو تھکن محسوس ہوگی، اس تھکن پر اللہ کی طرف آدمی کا رجوع ہوگا، اور اس تھکن پر خوشی ہوگی کہ یا اللہ یہ میرا جسم تیری نسبت پر تھک رہا ہے، ورنہ لوگ کھیل دیکھنے میں 4-4 گھنٹے کھڑے کھیل دیکھ کے تھکتے ہیں۔ جیم میں جا کر آدمی پسینہ بہاتا ہے 1 گھنٹے تک اور خوش ہوتا ہے کہ میرا پسینہ نکل رہا ہے، اور یہاں ہم کو یہ ہمیں عاجز کر رہا ہے اللہ کے نام پر تھک رہا ہے، وہ وہاں جا کے پسینہ بہا کے خوش ہو رہا ہے کہ سارا پسینہ نکل رہا ہے، اپنی گھنٹوں پر چل کے خوش ہو رہا ہے کہ میں 8 کلومیٹر روزانہ چلتا ہوں، فخر سے کہتا ہے میں 10 کلومیٹر روزانہ چلتا ہوں، اپنے جسم کے خاطر ڈائٹ کرنے والا فخر سے کہتا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے گوشت نہیں کھایا میں، یہ اللہ کے نام پر۔ حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے، انگلی میں خون نکل آیا تو آپ نے اپنی انگلی سے خطاب کر کہا قلمت اللہ اسلام دمیتی وفی سبیل اللہ ما دقیتی، کہ تو دیکھ انگلی ہے جو خون آلود ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے راہ خدا میں ہوا۔ اللہ کی نسبت پر تھکنے میں مزہ آئے، اللہ کے لئے جاگنے میں مزہ آئے، اور اللہ کے نام پر اپنی جان و مال لگانے میں مزہ آنے لگے، یہ اس کام کا خاصہ ہے۔ اس لیے ملاقاتوں سے جان نہ بچا، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں، اپنے نوجوانوں کو ساتھ لیں، اور ایک محنت کا رخ قائم کریں پورے علاقے میں۔ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے ان علاقوں کو، بڑی صلاحیت دی۔ اگر اس علاقے میں کام صحیح رخ پر قابو میں آیا تو یہاں سے ایم پی اور راجستھان کے علاقوں میں اور مہاراشٹر اور آندھرا کے علاقوں میں جہاں جہاں یہاں کے علماء اور یہاں کے لوگ مختلف رائنوں سے جو خدمت کر رہے ہیں، ان سب جگہوں پر یہاں سے کام کی صحیح شکل منتقل ہوئی۔ یہاں سے صحیح شکل، جیسے یہاں علم وجود میں آئے تو علم مکاتب کھلے، مدارس کھلے مختلف علاقوں میں، یہاں سے جا کر یہاں کے علماء نے مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، اور دیگر مختلف لائن کی دینی خدمتوں کو قرب و جوار کے صوبوں میں جاری کیا ہے۔ اگر یہاں دعوت کی صحیح شکل قائم ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں سے کام کی صحیح شکل ان علاقوں میں اور دنیا کے ملکوں میں جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم، اس پر ہم شکر گزار بنیں۔ جان نہ بچائیں، ہمت سے آگے بڑھیں، رات میں جلدی آرام کریں، یہ بری عادت ہے رات میں دیر تک جاگنا۔
गुजरात में कूट देव, किसी को तंबाकू की आदत है, किसी को बीड़ी की आदत है, किसी को शराब की है, ऐसे बिला ज़रूरत बगैर कोई दीनी ज़रूरत के रात में देर तक जागना ये मुनासिब नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला समरत बादल इशा, इशा के बाद हुज़ूर किस्सा कोई न करे, रात में जल्दी आराम करें। होटलों पर, चौपालों पर, बैठकों पर ये बैठने की जो आदत है बुरी आदत है, आपने इसको पसंद नहीं फरमाया। साहबा से कहा बाजारों में मत बैठो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ज़रूरत के वास्ते जाते हैं, कारोबार तिजारत के लिए जाते हैं, ठीक है अगर तुम कारोबार के लिए जाते हो तो अपना कारोबार करो, लेकिन फिर भी कुछ ताकीद की कि वहाँ रहकर बाजार का रास्ते का हक अदा करो। अब साहबा ने पूछा क्या हक है, तो आपने फरमाया कि एक दूसरों को सलाम करो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो, रास्ते में एक तरफ रहो, कोई भूला पट्टा उसको रास्ता बता दो, ये उसका हक है। बाकी फजूल बैठे रहना चौपालों पर, चौकों, बैठकों पर दोस्ती बनाना ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इतना वक्त आप इबादत, अगर रात में किसी को देर तक जागना है इबादत करें, अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, कुरान की तिलावत करें, दुआ मांगे, उम्मत के लिए रोवे। बेहतर तो यह है जल्दी आराम कर लें और आखिर रात को उठाएं। आखिर रात में जिसके फजाइल ज़्यादा है तहज्जुद की नमाज पढ़ें। जमात में निकल कर एक आदमी 4 महीने तहज्जुद पढ़ता है, घर आकर अगर तहिया करने के घर में पढ़नी है तो पढ़ सकता है, लेकिन जमात में इरादा था रोजाना पढ़ने का, घर आकर अब नियत आदमी ने बदल दी। इस मेहनत से जहाँ जाना है, जहाँ हमारा दावत का मिजाज बने वही हमारा इबादत का भी मिजाज बने, तहज्जुद गुजार बने, रातों में उठकर अल्लाह के बंदों के लिए रोने वाले बने। रात में जल्दी आराम कर लें, हम सो जाएंगे, घर की औरतें बच्चे सो जाएंगे, लेकिन घर का मर्द बाहर, औरतें भी बैठी रहेंगी, बच्चे भी जागते रहेंगे और उनकी हम अमलन गैर मुनासिब तरबियत कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें रात में चौपालों पर, दुकानों पर, होटलों और बाजारों में अपना वक्त ज़ाया न करें। इतना हमारा सस्ता नहीं है वक्त हमारा, अल-वक़्तु अस्मनु मिन अज़-ज़हब, यहाँ का लम्हा लम्हा कीमती है, जिसको हम कीमती बना कर इबादत में लगाएं। कुछ रोज़ाना इल्म सीखें, कुछ नई चीज़ें याद करें, दीन से मुताल्लिक़ दुआएं हैं, हदीसें हैं। अपने बच्चों को कुछ याद करा, उनको वक्त दे दें और फिर आराम करें। एक दिन जल्दी नींद नहीं आएगी, अगर देर से सोने की आदत है 12 बजे 1 बजे तो पहले दिन नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद ना आए फिर भी सुबह उठकर अब दिन में ना सो, रात में नींद नहीं आई, भाई नींद नहीं करके फजर पास सो जाएंगे 4 घंटे, फिर दोबारा 12 बजे तक नहीं आएगी। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, ना आने दे, जब आ जाए आगे फजर में उठ गए, अब सुबह से लेकर शाम तक न सो, फिर देखें ईशा की भीतर नहीं आ जाएगी। सुबह 4 घंटे सो लिए तो फिर नहीं आएगी। ऐसे कह रहे आपको जल्दी नींद नहीं आती, जल्दी नींद नहीं आती, तो चूंकि माहौल पूरा बदला हुआ, इसलिए जल्दी आराम करें। सुबह जो है ताज़ा दम होकर अपनी तारकियों से, दुआ से, अपने मामूलात से, अपनी तस्बीह तिलावत से फारिग होकर मस्जिद की जमात में बैठकर अपने साथियों को मेहनत में लगाएं। जिनके पास वक्त नहीं है, सुबह सुबह उनका कारोबार है, उनको ज़बरदस्ती न करें। ठीक है भाई, आप अपना कारोबार फारिग होकर आ जाए, 12 बजे आ रहे उस वक्त पहुँचो, जोहर करो, असर में दो। बहुत सी मस्जिदें हैं जहाँ जोहर के बाद जमातें बनती हैं, वो 4-5 मुलाकातें करते जोहर। लोगों का कोई वक्त तय नहीं होता। बाज़ कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं कि सब ऑफिसर लोग हैं, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम पर जाते हैं, तो दरमियान में नहीं मिलते। बाकी कोई ऑफिसर हैं, कोई खेल हैं, कोई ताजिर हैं, कोई मजदूर हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, और हर जगह 5-10% बूढ़े रोजाना 24 घंटे घर में, और 10-15% लड़के जवान हैं, उनका कोई मखसूस वक्त है स्कूल कॉलेज का, उसके बाद वो अच्छा खासा वक्त फारिग होते हैं। ये सारे तबकात हैं, सब तबकात पर हमारी मेहनत है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। गरीब, मालदार, पढ़े लिखे, अनपढ़, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, फिर पेशों के एतबार से बाज़ तबके बनते हैं, उन तबकात को अलग से कोई शक्ल बनावे, रक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, और बाज़ इलाकों में मुख्तलिफ और किस्म के कुछ मखसूस कारोबार होते हैं, उस एतबार से कुछ तबकात हैं। ये सारा काबू में उस वक्त आएगा जब हमारे 2.5 घंटे पूरे लगेंगे। असल तो होना यह था इस मजमे से 8 घंटे का मुतालबा होगा, असल तो इस मजमे से कि 8 घंटे पर पहुँचे धीरे धीरे। लेकिन आप हजरात से गुजारिश है कि कम अज़ कम आज ये मजमा इतना तय कर लें कि अपने 2.5 घंटे तो पूरे लगाएंगे।
بھائی لگائیں گے انشاءاللہ، اور دھیرے دھیرے آگے جائیں گے، نیچے نہیں آئیں گے، اور ہمت دے ایک دوسروں کو. ذرا کوئی کمزوری والی بات کرے، مایوسی والی بات کرے، اس کو خوب پورا بھر کے ہمت دے، خوب ہمت دے. دیکھیں ایسی بات ہے، اللہ مدد کرے، اللہ آسان کرے. ہمارا تو پورا کام اللہ کی بنیاد ہے، ہماری بنیاد ہے اور کسی کی بنیاد ہے. اللہ ہماری بنیاد ہے، اللہ آسان کر دے گا، اللہ ہی کرے گا. کسی بھی کام کو جمانے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے. یہ ہائی وے والے آئے نا روڈ بنانے کے لیے، راستے بنائے کمپنیوں نے، باہر سے کمپنیاں آئی روڈ بنائے، اور ان کو بڑی دشواریاں پیش آئی پہ. راستہ بناتے بناتے آئے تو راستے میں نالا آ گیا تو پل بنانا پڑا، آگے بڑھے تو ندی آ گئی تو بڑا پل بنانا پڑا، اور آگے بڑھے لوگوں کے مکان آئے تو مکان خالی کروانے پڑے، اور آگے بڑھے تو الیکٹرک کے پول آئے تو وہ ہٹانے پڑے. ارے ہوا نہیں ہوا. اور آگے بڑھے تو ریلوے کی ٹریک آ گئے تو وہاں پھر پل بنانا پڑا. اگر وہ ان مشقتوں سے گھبرا کر بھاگ جاتے تو راستے بنتے؟ ارے بھائی بنتے. لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم کو یہاں سے لے کر دلی تک کا راستہ بنانا، فیصلہ کر کے آئے، اور راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو ہٹانا. انہوں نے راستہ بنا دیا. اب 120 کی اسپیڈ پر گاڑیاں چلتی. ایسے آپ لوگ طے کرو کہ جو رکاوٹ آئے گی، جو مشقت ہوگی، اللہ سے مانگ کر اس کو حل کریں گے، لیکن ہم اپنے مقامی کام کو قابو میں لائیں گے. بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان کروا، اور اس کو اللہ سے مانگ کر آسان کروا. تہیہ کر لیا ہے، اب 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگا. آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں. ہاں جماعتیں آتی ہیں باہر سے، بعضیں کمزور ہوتی ہیں، بعضیں مضبوط ہوتی ہیں. جماعتوں کو سونگھیں. اور مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ جماعتوں کو سونگھیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کی استعداد ناپیں کیا ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، اس میں تاجر ہے، اس میں ملازم ہے، اس میں مزدور. یہ نہیں کہ ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے، اسی شیڈیول پر جیسے گھڑی کا کانٹا گھومتا ہے جیسے جماعت گھومتی ہے، 2 دن یہاں 2 دن یہاں، 1 دن یہاں 2 دن یہاں 1 دن یہاں. یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا داری نہیں ہے کام کے ساتھ. یہ ہمارا داری ہے کہ بھائی مضبوط جماعت آئی ہے، وہ کیونکہ نمبر مضبوط علاقے میں مضبوط جماعت مضبوط علاقے میں. کمزور جماعت آئی کیونکہ نمبر لگ رہا ہے کمزور حلقے کا، تو کمزور جماعت کمزور حلقے میں. کوئی جماعت محنت کر کے جماعت تیار کر رہی ہے، 8 آدمی تیار ہے، لیکن ان کے 2 دن پورے ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس مسجد میں رہنا ممنوع ہے. ایسا نہ ہو. جماعتوں کو سونگیں، ان کی استعداد دیکھیں، اور ایک نظام قائم کریں کہ ان کا صحیح استعمال ہو. کمزور ہیں، ہمارے یہاں سے دین اور دین کی محنت سیکھ کر جا رہے ہیں، ان کو وقت دیں. صبح کے 2.5 گھنٹے آپ کے ہوں گے تو پھر ان جماعتوں کو پورا وقت ملے گا. وقت ملے گا، وصولی میں وقت ملے گا، نصرت میں وقت ملے گا، اور جماعتوں کی روانگی اور واپسی آپ کی اچھی ہوگی. 1.5 گھنٹہ روانگی ہوگی. آج صبح کتنے بجے روانگی کی بات ہے ہوئی نا؟ بس وہی روانگی 3 دن کی جماعت کے لیے، وہی روانگی چلنے کی جماعت کے لیے، اور وہی روانگی 4 مہینے کی جماعت کے لیے. ہماری 3 دن میں کتنی ہوتی ہے روانگی؟ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. یہ امانت داری کے خلاف ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں، مجاہدوں، مشقتوں کے بعد یہ کام ہم تک پہنچایا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ امانت ہمارے پاس ہے، اس کی روانگی اور واپسی، جماعتوں کی نصرت صحیح طریقے سے. ان جماعتوں سے کام لیں، جماعتوں کو نقد جماعت بنانے پر ڈالیں. آپ لوگ گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ، آپ لوگ محنت کرو، ہم بھی ساتھ میں آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے اور نقد جماعت بنائیں گے. ہماری اگلی تاریخ طے ہے، 25 تاریخ سے ہماری چلے کی جماعت ہے، اس کی محنت ہو رہی ہے. لیکن آپ لوگ محنت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. 2 دن میں اپنے چلے کی اور جماعت بنائیں. اگر وہ محنت ہم ساتھ میں مل کر کرتے ہیں اور جماعت نکل جائے تو ہمارا کوئی بگڑ جائے گا. ارے بھائی بگڑ جائے گا. لیکن وہ جماعت تقاضا رکھتی ہے تو مسجد جماعت ہماری تو 25 تاریخ طے ہے، ہماری 25 کی آواز لگے، آپ اسی کا کام کرو. ایسا نہ کریں. ان کو تو اس پر ڈالیں کہ یہ جماعت ہماری مسجد سے نقد جماعت بنانے کا طریقہ سیکھ کر آگے جائے. یہ جماعت ہماری مسجد سے کام کا صحیح طریقہ لے آئے. اس لیے جماعتوں کی نصرت کریں، ان کو وقت دیں. نصرت کا یہی مطلب ہے، ان کو پانی پہنچاویں. اگر قرآن میں کمی ہے تو ایسے اضافی لگا جو ان کے قرآن کو صحیح کراویں، نماز صحیح کراویں. مضبوط جماعت ہے تو ان سے فائدہ اٹھاویں. ان کے تفکر کریں کہ اس میں 2 آدمی بڑے تاجر ہیں اور ہماری بستی میں 8 تاجر ہیں بڑے بڑے، ان کے ذریعے اسے ملاقاتیں کریں.
اس بستی میں 2 ریلوے والے ہیں اس میں، اور ہمارے حلقے میں 4 آدمی ریلوے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی ملاقات کروایا۔ اس میں ایک ایسا آدمی جس کا چلہ سماج سے معذوری میں لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا بہت ترجمہ جانتا ہے، ہمارے حلقے میں 6 معذور سماج، ان کے ذریعے سے ان کی ملاقات کروایا۔ ایسے اعمال کا تفقد کر کے اس جماعت کا ہم استعمال کریں۔ کمزور ہیں اس اعتبار سے ان کی نصرت کا نظام بنا رہے اور ان کی ایسی ترتیب بناوے کہ جماعت کا جماعت بنا سکے۔ مسجدوار جماعت میں وہ ہمیں تقویت دیں جیسے ان کی نصرت کا نظام بنا، اور آنے جانے والی جماعتوں کو 1.5-2 گھنٹہ جم کر روانگی کی بات کریں۔ یہ امانت ہمارے پاس ہے۔ عام مطلب آدمی 3 دن کے راستے سے تبلیغ میں داخل ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ 10 منٹ روانگی ہوئی، نہ اس میں اجتماعی اعمال ہوئے، نہ انفرادی اعمال کی کوئی بات، نہ امیر کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، بس موٹی موٹی کچھ باتیں وہ 3 دن لگا کر آیا، وہ سمجھے گا یہی تبلیغ ہے۔ اب دوسری مرتبہ جائے گا اور کوئی اچھا مضبوط امیر ہوگا اور وہ 5 گشت کروائے گا تو اس کو بوجھ پڑے گا۔ پہلے مرتبہ آئے تھے تو 3 گھر سوئے تھے، 2 لوگ کھایا تھا، خالی گشت کیا، 2 گھنٹے تعلیم کی دیے، تو امیر صاحب بہت کام لیتے ہیں، یہ اچھے امیر صاحب نہیں، تو بوجھ پڑے گا کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں تھا پہلے سے۔ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ جماعتوں کی جم کر روانگی کریں، اور ہر 3 دن کی جماعت کو پابند کریں کہ جہاں جائے وہاں سے نقد 3 دن کی، کم از کم 3 دن کی جماعت لے کر آئے، کم از کم، تب تو وہ جماعت وہاں کام محنت کرے گی، تو ان کے سامنے ایک ہدف ہے۔ تو سارے ساتھی ملاقاتوں میں پھریں گے، بچوں میں پھریں گے، اصول میں جائیں گے، ایمان کو بولیں گے، اعمال کو بولیں گے، آخرت کو بولیں گے، تو ان کا بھی یقین مضبوط ہوگا اور اس بستی میں کام کی سطح بلند ہوگی۔ اور اگر یہاں سے ان کو کوئی ہدایت نہیں کہ نقد جماعت کی اور کارگزاری میں پوچھا بھی نہیں ہے، تو وہ ایک روٹین سا ہو جائے گا کہ 3 دن کی جماعتیں آتی رہے گی، جاتی رہے گی، ان بستیوں کے کام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی 3 دن کی جماعتوں کو، چلے 4 مہینے کی جماعتوں کو جم کر مضبوط تفصیل کے ساتھ روانگی کی بات سمجھا رہے ہیں۔ جب روانگی کرنے بیٹھے تو روانگی کریں، اجتماعی اعمال یا اعمال ہیں، یہ انفرادی اعمال ہیں، یہ 4 کرنے کے کام ہیں، یہ 4 نہ کرنے کے کام ہیں، یہ 4 کم کرنے کے کام، ان 4 چیزوں میں وقت بالکل نہیں لگانا۔ مسجد کے آداب یہ ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، اور اپنی نقد جماعت بنانے کا یہ طریقہ ہے، خصوصی گشت بستر، عمومی تعلیمی تشکیلی گشتوں کا یہ نظام ہے، اور سیکھنا سکھانے میں کیا لینا ہے، انفرادی معمولات کیا ہیں، ساری چیزوں کو کھول کر پلانا ہے، اندر اتارنا ہے۔ آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کے اندر اتر جائے۔ جیسے ہماری کوئی ضروری چیز لینے ہم بچے کو بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جا کر یہ کام کی ٹیبلٹ لانے کی، ایک مرتبہ بول کر ہم خاموش نہیں، اس کو میں کہوں میں نے کیا کہا، نہیں ایسا نہیں، ایسے بولے، اور اس کا کلر ایسا ہوگا، اور اس کا پیکنگ ایسا ہوگا، وہی لائیو، یہ مت لائیو، ساری ہدایت دیتے ہیں اس کو، یہ کر کے آئیو، یہ مت کریو۔ تو ایسے ہی جماعتوں کو ہم بٹھا کر بھریں، یہ کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس میں کم وقت لگانا ہے، اس میں زیادہ وقت لگانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، یہ ساری اہمیت کے ساتھ، تو پھر ہماری 3 دن کی جماعتیں صحیح وقت لگا جائے گی۔ صحیح وقت گزرے گا تو آدمی بنے گا تو جمے گا۔ چلے کی جماعتیں وقت لگائیں گی صحیح۔ ابھی بھی یہ جماعتیں صبح مجلس ہوئی، بہت سے ساتھی نہیں ہوں گے اس میں، بہت سی جماعتیں حاضر نہیں تھیں، تو ان کو جم کر روانگی اور پوری بات تفصیل سے سمجھا کر کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجمع کے ایک ساتھی طے کرے کہ ہمیں ہر مہینے اپنا ایک ہفتہ طے کر کے 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت خود بنانی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، ہر ذمہ دار 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت خود بنانا، اور ایسے وقت میں جماعت لے کر سامنے والی بستی میں چلا جائے کہ پہلے دن کے سارے اعمال قبول ہو جائے۔ یہ وقتیں نکلنے ہیں، ہر آدمی اپنی جماعت بنا لے، اور ایسے وقت میں چلا جائے وہاں کی جس بستی میں جماعت پہنچے، وہاں جا کر پہلے دن کی تعلیم، خصوصی گشت، خدمت، سارے اعمال صبح سے قبول ہو جائے۔ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی جماعت اپنے ساتھ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اب تو بعض ساتھی یہ طے کریں کہ ہم 2 مرتبہ 3 دن نہیں۔ ابھی ایک ضلع میں گئے تھے تو وہاں کے چند نوجوان آئے اور انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے یہ کیا، اس طرح محنت، اس طرح، اور اب ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا ہے، سب نوجوان تھے کہ ہم مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگائیں۔ کتنی مرتبہ؟ مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن، 15 دن میں ایک مرتبہ۔ قربانی کو آگے بڑھا،
بہت سے لوگ آپ کے یہاں کسان لوگ ہیں یا باہر رہتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے آتے ہیں. اب 2 مہینے گھر پر یہ کوئی کام نہیں ہے تو ہر 15 دن میں آسانی سے 3 دن لگا سکتے ہیں. 12 دن گھر رہے 3 دن جماعت پہ جا کر، پھر 12 دن گھر رہے پھر 3 دن جماعت پہ چلے، پھر 12 دن گھر رہے پھر 3 دن رہے، پھر چوتھی مرتبہ 3 دن لگا کے ہوٹل پہ چلے. ارے لگا سکتے نہیں لگا سکتے؟ بولو نا بھائی، کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک آپ رواج بنانا، اس کی تشکیل ڈالیں کہ قربانی میں مجمع آگے بڑھے. سالانہ 1 چلہ دے رہے ہیں، 2 چلے لگا لیں. یہ 2 سال چلہ دیا، تیسرے سال 4 مہینے لگا لیں. ورنہ کم از کم چلہ اپنا پابندی سے ہر سال لگا لیں. اس میں کمی نہ کریں. یہ نہیں کہ 3 سال چھوڑ کے 4 سال 4 مہینے چلے نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس سے ترقی نہیں کرے گا. ترقی آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی پابندی سے کوئی کام کرتا ہے. حدیث میں بھی ہے خیر العمل ما دیم علیہ وقل. بہترین عمل وہ ہے جو پابندی والا ہو، اگر سے تھوڑا. اس سال کا چلہ ہی لگ رہا ہے لیکن ہر سال اپنے وقت پر آدمی اپنا چلہ لگا دے. اس سے ترقی ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے. ہاں وقت پر تھوڑے حالات آتے ہیں، اللہ آزماتا ہے لیکن کچھ بگاڑتا نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ابھی ہلکے لگا دیں. جیسے آپ نے جم کر بات سنی ہے اسی طرح جم کر عزائم کر دیں، اور عزائم کر کے پھر اللہ سے ان عزائم پر مہر لگوا دیں. چاہے فائل آپ کتنی بڑی بنا کے تیار کرو، لیکن جب تک آفیسر کی سائن نہیں ہوتی وہاں تک وہ آگے بڑھتی ہے، وہ بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہو، خالی کاغذ ہے. لیکن آفیسر کی سائن ہو گئی تو اب وہ ایک پروف ہے، ایک دستاویز ہے، ایک دستاویز لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا. لیکن جب تک سائن نہیں ہوئی، اسٹیمپ نہیں لگائے تو وہ خالی کاغذ ہے. تو اس لیے عزائم کر کے پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے اس کو منظور کروانا کہ اللہ دنیا میں قبول کر دے، ہمارے لیے آسان کر دے، اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال کر دے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزائم پر جمنا آسان کرے گا اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آگے بڑھا دے گا. کریں گے انشاءاللہ. تو اب جو ہے ایک ہلکے کا نام بولیں کہ وہی ہلکے والے کھڑے ہو، ان کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں، اور بیٹھ کر اپنا 2.5 گھنٹے کا وقت دے گا. جن کے پاس صبح نہیں صبح ہی دے گا، صبح پورا نہیں ہے تو 1.5 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ شام کو اثر میں. اور جن کے پاس صبح بالکل نہیں ہے، 10-11 بجے آتے ہیں تو 10-11 بجے سے لگا، اور باقی لوگ شام کو لگا. سوچ سمجھ کر اپنا ہی وقت طے کریں. یہ نہیں کہ اس وقت ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارا خیال ہے. اس لیے اپنے 2.5 گھنٹے پورے طے کریں. اپنے 3 دن کا ہفتہ اگر طے ہے تو اسی کو باقی رکھیں، طے نہیں ہے تو طے کر لیں. اور اپنے سالانہ خروج کا مہینہ طے کریں. اگر پہلے سے طے ہے اسی کو باقی رکھیں. لیکن اگر پہلے سے طے تھا لیکن گزشتہ سال وقت نہیں لگا تو اب جو وقت آیا ہے وہی ہمارا مہینہ ہے. اسی میں کوشش کریں نقد چلے جا رہے یا ہفتہ 10 دن میں اپنی تیاری کر کے اپنا سالانہ وقت کریں گے انشاءاللہ. کون کریں گے؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ اوپر نہیں کیا ہے، شاید وہ ناراض ہے. سبھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب ایک ہلکے کو